یو ایس ایڈمنسٹریشن کو، جس میں وہ اس بات کی طرف توجہ انہوں نے دلائی ہے کہ افغانستان کی جو ہیومینیٹیرین سچویشن ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ او آئی سی کا غیر معمولی اجلاس ہے، اس کو تو ہم نے اناؤنس ہی ابھی چند 2 ہفتے پہلے کیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ ایک نکاتی ایجنڈے پر ایک کانفرنس کا انعقاد پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ کتنی کامیابی سے دنیا نے اس کو دیکھا اور اس کے بعد افغانستان میں کیا کیا بہتری ہو سکتی ہے؟ عاصم افتخار صاحب دیکھیں، میرے خیال میں جو کچھ آپ نے خود ہی فرمایا ایز انٹروڈکشن، اس میں آپ نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے، اس کانفرنس کی امپورٹنس کو، اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، جو کہ ایک ہیومینیٹیرین سچویشن ہے جس کا سامنا ہے افغان عوام کو، اور اس کے جو نتائج ہیں، جو آؤٹ کم ہیں، جس کے اندر اسی طور پر ہیومینیٹیرین ٹرسٹ فنڈ کا قیام ہے۔ اور میں بتاتا چلوں کہ اور بھی چیزیں ہیں، اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک فوڈ سیکیورٹی پروگرام کو اسٹیبلش کیا گیا ہے۔ پھر اس کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ کس طرح افغانستان کی ایکسس بڑھائی جائے باقاعدہ بینکنگ چینلز کے لیے، اور کس طرح جو لیکوڈیٹی کا جو ایک کرائسس ہے اس کو کس طرح ایڈریس کیا جائے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ او آئی سی نے اپنا ایک اسپیشل انوائے بھی نامزد کر دیا ہے افغانستان کی صورتحال کے لیے۔ تو پھر ساتھ آپ دیکھیں اس کے اندر ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ جو سینکشنز یا پابندیاں جو پرانی چلتی آ رہی وہ رکاوٹ نہیں بننی چاہیے ہیومینیٹیرین اسسٹنس میں۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں یہ کہوں گا مختصراً کہ پاکستان نے یہ جو اجلاس کی جو میزبانی کی، اب اس کو آپ اس طرح دیکھیں کہ یہ صرف ایک او آئی سی اور اسلامی ممالک کا اجلاس تک محدود نہیں رہا۔ ہم نے اس کو ایز اے وائڈر براڈر پلیٹ فارم پیش کیا، اور اس کے اندر P5 ممالک، اس کے اندر اقوام متحدہ اور ان کی ایجنسیز، دوسرے ممالک، ریجنل آرگنائزیشن، عرب لیگ، PCO اور انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، جس میں IMF، ورلڈ بینک اور پھر اسلامک ڈیولپمنٹ بینک۔ اور عاصم، جتنے آرگنائزیشنز اور جتنے ملکوں کی آپ نام لے رہے ہیں، او آئی سی سے ہٹ کے جو دیگر آرگنائزیشنز یا ممبرز ہیں، انہوں نے کوئی ایشورنس دی ہے آپ کو کہ افغانستان کی صورتحال میں وہ کوئی پریکٹیکلی وہ کوئی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی ایگزیکٹلی، بالکل۔ آپ نے ان کے خطاب بھی سنے ہوں گے جو اناگرل سیشن میں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے سربراہ کا جو خطاب تھا بالکل واضح تھا۔ اور پھر جو انڈر سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز کے مارٹن گرفتھ، جنہوں نے یونائٹڈ نیشنز سیکرٹری جنرل کے بہاف پہ خطاب کیا، انہوں نے تو بالکل 100% وہ بات کی جو پاکستان اور جو عمران خان پرائم منسٹر کر رہے تھے، اور انہوں نے اس کانفرنس کو سراہا، اس کو ایک ٹائملی انیشیٹو قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو اس کے مقاصد ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی پوری مدد اور شراکت شامل ہوگی۔ تو میرا خیال میں ایک براڈر کنسنسس اس کانفرنس سے ابھر کر سامنے آیا ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو انسانی بحران ہے افغانستان میں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک عاصم صاحب، یہ اب امریکہ کو کیسے کنونس کیا جائے گا؟ یہ جو فنڈز ڈی فریز کروانے ہیں، دوحہ مذاکرات میں بھی یہ نظر ثانی کرنے کی بات ہوئی تھی، لیکن ابھی تک اس پر کوئی عمل درآمد ہو نہیں سکا ہے۔ اگر وہ فنڈز ڈی فریز ہوتے ہیں تو آدھا مسئلہ تو ویسے ہی حل ہو جائے گا۔ اس کے اوپر بات چیت شروع ہے۔ اس کے اندر کانفرنس میں بھی اس کے اوپر بات ہوئی، جو اس کی ریزولوشن ہے اس کے اندر بھی باقاعدہ لینگویج موجود ہے، جس میں آپ کو بتاتا ہوں، جس طرح اس میں کہہ رہے ہیں کہ the sanctions should not impede delivery of humanitarian aid، اور پھر ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ the conference asks for exploring realistic pathways towards unfreezing Afghanistan's financial assets۔ تو بڑی کلیئر ایک میسج اس میں موجود ہے، لیکن اس میں ایک اچھی بات ہے جو آپ خود امریکہ کے اندر ایک بحث شروع ہو گئی ہے، اور آپ نے وہ دیکھا ہے کہ جو 14 سابق امریکی سفیر اور جرنیلوں نے جو خط لکھا ہے یو ایس ایڈمنسٹریشن کو، جس میں وہ اس بات کی طرف توجہ انہوں نے دلائی ہے کہ افغانستان کی جو
ہیومینیٹیرین سچویشن ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور اس میں جو ان کو جو فائنینشیل ایسٹس ہیں ان کو کس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی اجازت دینے کی ضرورت ہے. اسی طرح ابھی 2 دن پہلے 39 امریکی کانگریس کے اراکین جن کا تعلق دونوں پارٹیوں سے ہے، انہوں نے سیکرٹری بلنکن اور جو ان کے ٹریجری سیکرٹری ہیں ان کو مشترکہ خط لکھا ہے، اور اس خط میں بھی باقاعدہ فوکس یہی ہے کہ اس وقت افغان عوام کو شدید بحران کا سامنا ہے، انسانی بحران، ہیومینیٹیرین کرائسس، اور اگر اور اعظم صاحب افغانستان کے ایشو پر اینڈ جس دن یہاں پاکستان میں جس وقت یہ کانفرنس چل رہی تھی تو پڑوسی ملک بھارت میں اسی وقت سینٹرل ایشیا ڈائلاگ کے نام سے ایک اجلاس چل رہا تھا اور اس میں 5 OIC ممبران کے وزرائے خارجہ بھی موجود تھے. اس اجلاس کا کیا مقصد ہے کہ بھارت نے پاکستان کو یہ جوابی یہ ایک پروگرام کیا ہے یا کوئی اور اس کے اندر آپ کو کوئی مطلب کوئی مقصد نظر آ رہا ہے، کوئی اور پلاننگ کر رہا ہے اس وقت بھارت افغانستان کو لے کر؟ دیکھیں اتنی تو ان کے اندر میرا خیال میں اتنی وہ نہیں ہے. افغانستان کے پوائنٹ آف ویو سے تو آپ دیکھیں تو بھارت جو ہے تقریباً ایک آئسولیشن کی سچویشن کا سامنا کر رہا ہے، اور وہ کسی طرح کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنی جو ریلیونس ہے افغانستان میں، وہ ریلیونس بھی اس کی نیگیٹو ریلیونس رہی ہے پچھلے سالوں میں. وہاں افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف دہشت گردی بھی کی ہے انہوں نے، اور بالکل ایک نیگیٹو رول، ایک اسپوائلر کا رول انہوں نے ادا کیا ہے. یہ جو آپ جو کانفرنس جس کا ذکر کر رہے ہیں، ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق تو یہ کوئی دوسری یا تیسری اس کی یہ کانفرنس تھی، اور یہ ایک روٹین کی کانفرنس تھی جو کہ شاید 19 تاریخ کو ہی اس کی ڈیٹ تھی. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کیونکہ جو ہماری جو یہ جو 19 تاریخ کی OIC کا غیر معمولی اجلاس ہے، اس کو تو ہم نے اناؤنس ہی ابھی چند 2 ہفتے پہلے کیا، اور پوری دنیا میں بہت سارے پری پلانڈ پری شیڈیولڈ ایونٹ چل رہے ہوتے ہیں. اعظم صاحب میں بہت سارے ممالک، کیونکہ وقت تھوڑا کم ہے، آخر میں اگر بریفلی آپ بتا سکیں کہ جس طرح کا یہ کل ایک نکاتی ایجنڈے پر یہ کل افغانستان کے مسئلے پر یہ پورا کاؤنسل کا اجلاس ہوا ہے، کیا کشمیر کے ایشو پر بھی پاکستان ایسی کوئی چیز پلان کر رہا ہے جو پاکستان کی سرزمین پر ہو اور اسی طرح پاکستان ہوسٹ کرے؟ میں نے آپ کا سوال نہیں سنا کیونکہ آپ میری بات نہیں سن رہے تھے شاید. میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ کئی ممالک ان کے اپنی غیر کمٹمنٹ ہیں، اس کے باوجود یہ جو 5 ممالک ہیں جو جن کے ساتھ ہمارا قریبی رابطہ رہا ہے پچھلے ہفتوں میں، ان تمام کے جو نائب وزیر خارجہ تھے وہ موجود تھے، بلکہ ازبکستان کے ٹرانسپورٹ منسٹر تھے، اور پھر جو ترکمنستان کے وزیر خارجہ خاص طور پر 18 تاریخ کو پاکستان آئے، ان کی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی، اور پھر وہ گئے، اور پھر واپسی پہ آج دوبارہ پاکستان میں تھے.